مثال هوالذی جمیل فی ذاتہ ویحب الجمال الصلاۃ والسلام علی حبیبہ ونبیہ احمد المختار وعلى عطرته الأخيار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم والغاصبين حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء درود بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد مبنین اللہم صل علی محمد و آل محمد قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے بلند آواز سے درود پاک کی تلاوت فرمائیں اللہم صل علی محمد و آل محمد اس پورا شوق دور میں مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے بھی بلند آواز سے درود کی تلاوت فرمائیں اللہم صل علی محمد و آل محمد مسلسل ہماری گفتگو جاری ہے شجرہ طیبہ اور کلمہ طیبہ پہ اور 3 دن میرے سامعین کو یقیناً میری کہی ہوئی باتیں اذہان مقدسہ میں آپ کے محفوظ ہوں گی کوشش میں نے کی ہے کہ اس آیہ مقدسہ کے ابتدائی حصے کو کچھ واضح کیا جائے بچپن سے لے کر اس وقت تک ہم نے بھی اس آیت پہ جب کچھ سنا تو ہمیں بھی سننے کو بس وہی ملا کہ شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ پہ ہی جو ہے مواد دیا جاتا رہا اور اسی پہ ہی پھر تمام کر دی جاتی تھی بات 1 دن نہیں 2 دن نہیں یہ سالوں کی بات ہے اور میں نے بہت سا عرصہ ہوا کہ جب میں نے شاید کبھی ایک رکوع قرآن کا پڑھا ہو بہت عرصہ ہو گیا ہوگا بچپن میں پڑھا ہوگا سپارے پڑھتے تھے ایک دن میں کبھی کبھی تو ہفتوں ایک آیت وہیں روک رہتی ہے اور کبھی کبھی آیت کا ایک چھوٹا سا جز افکار کو بھی تالے ڈال دیتا ہے کیونکہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے صرف تلاوت کافی نہیں ثواب کے لیے جتنا پڑھا جائے بہت ہے کم ہے جتنا پڑھا جائے ثواب کے لیے لیکن قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ ہم تلاوت کرتے رہیں اور مفاہیم سے ناآشنا ہوں آگے تشریف لے یہ صحیح آپ پچھلے آپ آگے تشریف لیں چائے بعد میں ہوتی رہیں گی اللہم صل علی محمد و آل محمد ثواب کے لیے جتنا آپ چاہے پڑھیں لیکن قرآن تو کہتا ہے رتل ترتیلا ہمیں ٹھہر ٹھہر کے سوچ سوچ کے پڑھو قرآن تو کہتا ہے میری ہر آیت کے ایک حصے پہ رک جاؤ ٹھہر جاؤ اور ہم نان سٹاپ پڑھتے ہیں یہ قبلہ ہادی ابھی صاحب تشریف فرما ہے یہ رتل ترتیلا کا مفہوم سمجھیے گا کسی سے قرآن کو رک رک کے پڑھو سمجھ سمجھ کے پڑھو اگر ایک آیت سمجھ نہیں آئی تو اللہ نے کہیں تم پہ واجب نہیں کیا کہ 1 دن میں پورا قرآن ختم کرو 1 سال بھی لگے پہلے اس آیت کو سمجھو جہاں رکے ہوئے ہو مثل اور مثل پہ ہم نے گفتگو کی اور آج کی جو گفتگو ہے ہماری موضوع کے لحاظ سے انتہائی اہم ہے اور آج ایک ایسے مسئلے پہ میں نے گفتگو کرنی ہے جو صدیوں سے چل رہا ہے اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے کہ صدیوں سے لوگ اسے حل نہیں کر سکے ہر زمانے میں تحقیق کے رخ بدلتے ہیں ہر زمانے میں افکار کی جہات بدلتی ہیں ہر سوچنے والے کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے قرآن کا یہی معجزہ ہے اسے قیامت تک پڑھتے رہو اس کے مفاہیم تنگ نہیں ہوں گے قیامت کی نبضیں
تھم جائیں گی، قرآن کی بلاغت ختم نہیں ہوگی۔ یہی معجزہ ہے قرآن کا۔ ہر زمانے میں ہر زمانے کی ضرورت کو پورے کرتی ہے اللہ کی یہ کتاب، اس لیے قیامت تک کے لیے حجت ہے، کیونکہ اس میں قیامت تک کے لیے دنیا کے ہر مسئلے کا، اب یہ ایک جدا بات ہے کہ ہم اسے سمجھ سکے یا نہ، مسئلے کا حل ہے۔ جیسے ایک بڑی مشہور سی بات ہے کہ دین عقل کے مطابق ہے، تو وہاں بہت سی جمع گوئی ہوتی ہیں، یہ بات عقل میں نہیں آتی، یہ بات عقل میں نہیں آتی، دین تو عقل کے مطابق ہے۔ بھائی دین عقل کے مطابق ہے، لیکن ضروری نہیں ہر بندے کی عقل کے مطابق ہو۔ دین عقل ہے، لیکن آپ اپنی عقل کو بھی وہاں لے کے جائیں۔ اور دین اسلام میں کمال یہ ہے کہ یہ ناقص العقل کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اسے بھی نہتا نہیں چھوڑتا، اسے بھی ساتھ لے کے چلتا ہے۔ یہ کمال ہے دین اسلام میں۔ بڑا قدیم مسئلہ ہے اور بڑا الجھا ہوا مسئلہ ہے، آج میں نے اسی مسئلے پہ ہی گفتگو کرنی ہے اسی آیت کی روشنی میں سے۔ اور یہ ایسا ہے کہ ہم سکول سے لے کر یہ سکول کے زمانے سے اب تک محلوں میں دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے، کالج میں سفر کرتے ہوئے بھی ہم پہ بڑے بہتان یہ لگتے ہیں، اور باخدا یہ ہمارا کلیجہ ہے۔ ہم نے ساری دنیا کے سوال سنے بھی اور صبر سے جواب بھی دیا، لیکن ہم نے آج تک کسی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ جب ہمارے سوال شروع ہوئے تو لوگوں کے پاس جواب تھوڑے سے سوالوں کے نہیں ہیں، جب شروع ہوئے تو کہاں سے آئیں گے؟ تو ایک خاص مسئلے پہ گفتگو کرنی ہے، اور انتہائی توجہ چند لمحوں کی تمہید کے بعد۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، مثل پہ یقیناً آپ کی گفتگو ہو گئی آپ سے، اور سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا، مثل ذات کے لیے اور مثل صفات کے لیے۔ تھوڑا ہوں میرے ساتھ کیجئے گا، مثل ہے صحیح صفات کے لیے اور مثل ہے ذات کے لیے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ۔ آیت یوں ہے، آیت یوں نہیں ہے کہ شاجرۃ طیبۃ کا کلمۃ طیبۃ، یوں نہیں ہے آیت ہے کلمۃ طیبۃ کا شاجرۃ طیبۃ۔ میرے حبیب آپ نے مثل دیکھی، اللہ نے کیسی مثل بیان کی کہ جو طیب کلمہ ہے وہ طیب شجرے جیسا ہے۔ پہلی بات عرض کرنے لگا ہوں، تمہید میری تمام ہوگی۔ جو طیب کلمہ ہے وہ طیب شجرے جیسا ہے۔ ایک قانون ہے، قبلہ صاحب اس کی تائید فرمائیں گے، مشبہ کی عزت بڑھائی جاتی ہے مشبہ بہ سے۔ جاگ کے سماعت فرمائیے گا، یہ مشبہ کی عزت بڑھتی ہے مشبہ بہ سے۔ مثال دے دیتا ہوں، فلاں یوسف کی طرح حسین ہے۔ اب وہ جو فلاں ہے، ماں کہتے ہیں نا میرا پتر تے یوسف کی طرح ہے، بیٹے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کسی کے لیے فلاں بندہ یوسف کی طرح حسین ہے۔ اب وہ جو فلاں ہے نا، یہ اور جو حضرت یوسف ہے، ان دونوں کی تشبیہ دی گئی ہے، ان دونوں کی۔ ایک مشبہ، وہ جو فلاں ہے وہ مشبہ ہے، اور دوسرا جو ہے مشبہ بہ ہے۔ جاگیے گا خدا کے لیے، میں کہوں کہ فلاں یوسف جتنا حسین، تو اس میں عزت فلاں کی بڑھے گی یا یوسف کی؟ فلاں کے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یعنی جس بندے کے لیے، یعنی ابراہیم یوسف کی طرح حسین ہے، زید یوسف کی طرح حسین ہے، اب اس میں عزت زید کی بڑھی یا یوسف کی؟ عزت زید کی بڑھی، کیونکہ یوسف کا حسن مسلم ہے۔ جاگیے گا خدا کے لیے، یوسف کے حسن میں تو کلام ہی نہیں، ہم یوسف کے ساتھ تشبیہ دے کے زید کی عزت بڑھا رہے ہیں۔ عامر حاتم کی طرح سخی ہے، تو اس میں عزت کس کی بڑھی؟ عامر کی۔ حاتم کی سخاوت جی مسلمہ ہے، تو ہم نے حاتم سے مثال دے کے کسی بندے کی، زید کی، عامر کی، بکر کی عزت بڑھائی۔ عزت اس میں زید کی بڑھے گی، یوسف کی نہیں۔ عزت بکر کی بڑھے گی، حاتم کی نہیں۔ یعنی ہم زید کو معزز کر رہے ہیں، زید کی عزت بڑھا رہے ہیں حاتم سے نسبت دے کے۔ ہم زید کی عزت بڑھا رہے ہیں یوسف سے نسبت دے کے،
تو اللہ بھی یہی قرآن میں کہہ رہا ہے جو جاگ رہے ہیں بعد میں آنے والے بعد والی بات سنیں گے. میرے موضوع کے شریک سفر وہی ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، میرا کلمہ ایسے طیب ہے جیسے وہ شجرہ طیب ہے. کیا کیے گا خدا کے لیے؟ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. یہ نہیں کہا کہ شجرہ طیبہ ایسے طیب ہے جیسے کلمہ قرآن ہے. اللہ کہتا ہے کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، میرا کلمہ ایسے طیب ہے جیسے یہ شجرہ طیب ہے. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. سب کا ایمان ہے کلمہ طیبہ یہی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی ہے کلمہ طیبہ. تو لیجیے عزیزو، قرآن ہے، قرآن نہ مبالغہ کرتا ہے نہ قرآن غلو کرتا ہے. قرآن ہے، کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا لا الہ الا اللہ. اللہ کہتا ہے میرا لا الہ الا اللہ ایسے ہے جیسے یہ شجرہ طیبہ ہے. پھر سنیے، میرا کلمہ شجرے جیسا ہے. میں کیا کہوں اس شجرے کو، اس قبیلے کو کہ جن سے نسبت سے کلمے کو عزت ملے. یہاں میں بات کر رہا ہوں نا، وہاں تک میرے سامعین پہلی محرم سے ابھی تک نہیں پہنچے، لیکن میرا کیونکہ جو فرض ہے وہ میرا فرض ہے پہنچانا. عزیزو، یہ ایسے ہی ہے جیسے فلاں نبی سچا، فلاں نبی سچا، فلاں بندہ سچا، فلاں مومن سچا، فلاں مسلم سچا، فلاں متقی سچا. حضرت ابراہیم کو بھی اللہ نے قرآن میں کہا انہو صدیق النبی، وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیق النبی. اللہ نے کہا ہے کہ اے میرے حبیب قرآن میں ابراہیم کا ذکر بھی کیجئے کیونکہ وہ ہمارا سچا نبی تھا. ظاہر سمجھ میں آئی؟ میرے حبیب قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ کیجئے کیونکہ وہ ہمارا سچا نبی تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے. اب معیار کیا ہوگا؟ سچائی کا سب سے بڑا معیار جو ہے موجودہ زمانے میں وہ ہے قرآن. اب کہیں گے نا ابراہیم کتنا سچا؟ جتنا اللہ کا قرآن. اس سے بڑا معیار ہمارے پاس صداقت کا کوئی نہیں ہے اس زمانے میں. ابراہیم کتنا سچا؟ جتنا اللہ کا قرآن. اور اللہ قرآن میں ایک گھرانے کو مخاطب کر کر کہہ رہا ہے کہ انہو لحق مثل ما انکم تنطقون. اے آل محمد میرا قرآن ایسے سچا ہے جیسے تم سچ بولتے ہو. صداقت کا معیار دیکھا، کلمے کو تشبیہ دی. کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن، میرا کلمہ ایسے ہے جیسے یہ شجرہ ہے. کیا ہے یہ شجرہ؟ کہ جن سے نسبت ہو جائے تو کلمہ بھی معزز ہو جائے. ظاہر سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلمہ قرآن میں اپنے مشتقات کے ساتھ بہت مقامات پہ اس کا استعمال ہوا ہے، اور میں نے آج کلمے پہ ہی گفتگو کرنی ہے. میں نے جو کہا تھا نا کہ مسئلہ نزاع جو ہے یہ امت مسلمہ میں، یہ ایک دوسرے پہ الزامات جو دیے جاتے ہیں، فلاں کا کلمہ لمبا ہے، فلاں کا بڑا ہے، فلاں کا چھوٹا ہے، اور یہ ہم پہ اور ہمارے نوجوانوں پہ سکول کالج میں بڑے، یہ پاکستان میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی محفلوں میں بھی یہی الزامات ہوتے ہیں کہ آپ کا کلمہ بڑا لمبا ہے. حالانکہ ہم نے آج تک کسی کو نہیں کہا کہ آپ کا کلمہ لمبا ہے، حالانکہ ہمارا کلمہ چھوٹا ہے. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ہمارے ہاں 3 کلمے ہیں اور بھائیوں کے ہاں 6 کلمے ہیں. سمجھ میں آ رہی میری؟ دیکھیے ہمارے ہاں 3 کلمے ہیں. ایک کلمہ نبوت، ایک کلمہ وحدانیت، کلمہ نبوت، کلمہ ولایت. 3 کلمے ہیں. ہمارے پاس چوتھا کوئی کلمہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ ایک کلمہ، محمد رسول اللہ دوسرا کلمہ، علی ولی اللہ تیسرا کلمہ. ہمارے پاس کلمے ملا کے بھی 3 ہوتے ہیں اور بھائیوں کے ہاں 6 ہوتے ہیں. ہم نے آج تک کسی کو نہیں کہا کہ ہمارا لمبا ہے تو آپ کے تو 6 ہیں. ہمارے 3 ہیں، آپ کے 6 ہیں. کلمہ ہی میں نے سمجھانا ہے. اگر یہ میرے سامعین کے چہروں پہ حیرت نہ رہے تو، حیرت رہی تو پھر میں حیرت میں اور ڈالوں گا. صحیح کلمہ ہے کیا؟ سورہ نساء پڑھیے گا، چوتھا سورہ ہے سورہ نساء. سورہ نساء کی 171 نمبر آیت ہے. سورہ نساء میں بھی اللہ نے اپنے ایک نبی کو کلمہ کہا ہے. انما المسیح ابن مریم کلمۃ اللہ ہے. فرمایا بے شک مسیح ابن مریم جو ہے، حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے، یہ اللہ کا کلمہ ہے. عیسیٰ کلمہ طیبہ نہیں.
پھر سنیے، عیسیٰ کلمہ طیبہ نہیں ہے، عیسیٰ ہے صرف کلمہ۔ میں 14 کے گھرانے کو کیا کہوں کہ جو کلمہ طیبہ سے بھی آگے کھڑا ہے۔ عیسیٰ کلمہ طیبہ سے بھی نیچے ہے، صرف کلمہ ہے، کلمہ طیبہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے عیسیٰ کلمہ ہے، ہم نے القاء کیا اسے مریم کی طرف۔ ایک بات تو طے ہو گئی، جو صرف کلمہ ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، القاء ہوتا ہے۔ گزارش سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی؟ دیکھیے کلمہ القاء ہوتا ہے، صرف کلمہ ہے، طیبہ بھی نہیں ہے۔ اور جو کلمہ طیبہ سے بھی آگے کھڑے ہوں ان کی آمد کتنی پاکیزہ ہوگی۔ یہ ہے صرف کلمہ، اور وہ ہے کلمہ طیبہ سے بھی ایک سیڑھی آگے، وہ ہے شجرہ طیبہ۔ درود کی تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، آپ توجہ میری جانب رکھیں، آنے والے مومنین آتے رہیں گے، آمد جاری رہے گی ظاہر آخر تک۔ صحیح، کلمہ طیبہ، سورہ مبارکہ مائدہ 5واں سورہ ہے، سورہ مائدہ 41 نمبر آیت ہے۔ یحرفون فی کلماتہ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ایک گروہ کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے میرے حبیب ان کے ہو کیا گیا ہے، یہ اللہ کے کلمات میں تحریف کرتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ جاگیے گا خدا کے لیے۔ اے میرے حبیب، یحرفون، تحریف سمجھتے ہیں کسی چیز سے کچھ نکال لینا۔ جاگیے گا خدا کے لیے۔ تحریف ہوتی ہے کسی چیز کو میں کمی بیشی کر دینا۔ میرے حبیب یہ کلمات الہی میں کمی بیشی بھی کرتے ہیں اور پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پہ بھی ایمان لائے، ہم اللہ کے رسول پہ بھی ایمان لائے، حالانکہ یہ تو صرف زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ یحرفون بکلمات اللہ، یہ اللہ کے کلمات میں تحریف کرتے ہیں، تحریف بھی کرتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ رسول پہ ایمان لائے۔ لیجیے عزیزو، ایک بات تو قرآن سے ثابت ہو گئی، قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ کلمے میں اضافہ کرنے والے برے ہیں، قرآن نے کہا ہے اضافہ تو ہوا نہیں، تحریف ہوئی ہے۔ دیکھیے زمانہ رسالت میں تنزیل قرآن کے وقت کوئی نہ کوئی تحریف قرآن میں ہوئی ہے، کلمے میں ہوئی ہے کہ قرآن کہہ اٹھا کہ یہ لوگ کلمہ الہی میں تحریف کر رہے ہیں۔ سورہ فاطر 35واں سورہ 10 نمبر آیت، میں جلدی اس سے بھی آسان آیت پڑھنے لگا ہوں، اور یہ آیت وہ ہے کہ جو خود قرآن کا مزاج ہے۔ قرآن کی کچھ آیات کو آیات صامتہ کہا گیا ہے اور کچھ آیات کو آیات ناطقہ کہا گیا ہے، یعنی بولنے والی آیت ہے۔ سورہ فاطر کی جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں یہ آیت خود بول رہی ہے، بس بولے گی اسے جسے سننا آتا ہو، جو کان جس کے بند ہو تو اس سے وہ یہ آیت بولے گی بھی تو پھر سنائی نہیں دینے لگا۔ سورہ فاطر 35واں سورہ 10 نمبر آیت، سورہ فاطر میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِلَيْهِ يُصْعَدُ كَلِمُ الطَّيِّبِ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يُرْفَعُهُ۔ فرمایا میرے حبیب جو طیب کلمے ہیں وہ اللہ کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ جاگیے گا خدا کے لیے، جو طیب کلمے ہیں وہ اللہ کی طرف پرواز کرتے ہیں اور عمل صالح جو ہے اسے اللہ خود پرواز دیتا ہے۔ لفظ ہے وَإِلَيْهِ يُصْعَدُ، مجہول کا صیغہ ہے، وَإِلَيْهِ يُصْعَدُ كَلِمُ الطَّيِّبِ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يُرْفَعُهُ۔ طیب کلمے جو ہے